کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر رات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جگڑ لیتا ہے اور جہنم کو بند کر دیتا ہے اور اس کے ہر دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور جنت کو کھول دیتا ہے اور اس کے ہر دروازے کو بھی کھول دیتا ہے۔ اور اس رات فرمایا وہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ہر دن رمضان کے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جو رمضان کی پلاننگ کی ہوتی ہے نا، وہ بڑی عجیب کی ہوتی ہے کہ کہیں 6 روزہ تراویح مل جائے، کہیں 10 روزہ مل جائے، چلو اپنا کام بن جائے، باقی 20 دن کاروبار پہ ٹائم توجہ دینی ہے، بس ہم نے تراویح پڑھ لی۔ جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی تیاری کر لی ہے، لائٹیں لگا لو، بس ہم نے سحری تک خود بھی سونا نہیں ہے، اور جو سوئے ہوئے ان کو بھی پریشان کرنا ہے۔ کیوں کہ نائٹ کرکٹ اب نہیں کھیلیں گے تو کب کھیلیں گے؟ کیونکہ رمضان کے بعد تو ان کی لگتا ہے کہ موت ہو جائے گی، رمضان میں ان کو کھیلنا ضروری ہے۔ سچی بات ہے، ہم نے پلاننگ یہ کی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں وہ اپنی زکاتوں کو نکالتے، وہ غریب مستحقین کو دے دیتے، وہ رمضان کی تیاری کرتے۔ کیا تیاری کرتے؟ کھانے پینے کی۔ کیوں؟ اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا، رمضان میں بالکل کھانے پر پابندی ہے۔ نہیں، آج جو کرنا ہے کر لو، آج گھومنا ہے گھوم لو، نہیں آج آخری شعبان، آج گھومنا ہے گھوم لو۔ کہ ایک نے کہا ایک دن اور مل گیا، میں نے کہا کس چیز کا؟ بولا یار وہ جانا تھا سیر و تفریح کے لیے، کیونکہ رمضان میں تو نہیں جا سکیں گے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، رمضان کے بعد نہیں جا سکتے؟ تو ہمارا معیار ایک الگ ہو گیا۔ اب رمضان جیسی ہم کہتے ہیں رمضان آگے چلا بھی گیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ روحانیت نہیں ملی۔ وہ روحانیت کیسے ملے گی ہمیں؟ وہ رمضان کا مزہ کیسے آئے گا؟ جب کہ رمضان کو رمضان سمجھیں گے تو صحیح، عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں گے تو صحیح۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور علماء فرماتے کہ جو تراویح پابندی سے پڑھے رمضان میں اور عبادت کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا روزے دار کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ 2 خوشخبریاں ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے وہ اس کی خوشی ہے اس کو، دوسرا فرمایا مجھ سے ملاقات کی خوشی ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اور کون دے گا؟ اب بتائیں جس کی جزا رب خود دے، وہ بڑا ذو الفضل العظیم ہے، وہ رب کیسی جزا عطا فرمائے گا؟ اور یہ کیوں کہا؟ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جب تک ظاہر نہ کرو پتہ نہیں چلتی، جب تک ظاہر نہ کرو کسی کو نہیں پتہ چلتی۔ اب رمضان روزہ رکھا ہے، کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں کچھ بھی، جو حقوق زوجے تھے اس سے بھی بچے رہے، لیکن ڈرامے دیکھتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلیاں کرتے رہے، سب کرتے رہے۔ کیوں؟ روزہ ہے نا ہمارا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھ کر اس کی پاسداری نہ کر سکے، یعنی کہ اپنے آپ کو گناہ سے باز نہ کر سکے، تو فرمایا کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن نے جو فلسفہ بیان کیا نا کہ ہم نے روزے فرض کیوں کیے گئے، اس کی وجہ قرآن نے فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار کیسے؟ قرآن نے کیوں کہا پرہیزگار ہو جاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب روزے میں ہو تو کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، حقوق زوجیت کے قریب جاتا ہے؟ نہیں، یہ تینوں چیزیں جائز ہے نا، جائز ہے نا، لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ تو علماء فرماتے کہ جب روزہ وہ عبادت ہے، تقویٰ اس لیے اس سے حاصل ہوگا کہ جب بندہ حلال کے قریب نہیں جاتا تو باز ظاہر ہے کہ حرام کے بھی قریب نہیں جائے گا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ تقوی کا کھول عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے روزہ ضروری ہے، اور روزہ کے بے شمار فائدے۔ آج ہمارے تھوڑی سی بیماری ہو جائے، آج روزہ نہیں رکھیں گے، کیوں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کے منع کرنے سے کافی نہیں ہے، واقعی میں ایسا مرض ہے کہ مسلمان طبیب متقی پرہیزگار کہے کہ ہاں بھائی آپ میں یہ مرض ہے، اور اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، پھر وہ ایک الگ بات ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر معمولی سی بیماری ہو اور اس پر بندہ کہے کہ میں روزہ نہ رکھوں تو پھر اس کی یہ حماقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔
میرے آقا نے فرما دیا کہ صحت مند کا راز کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ روزہ وہ، اس کے روزے کے وہ فائدے کہ ڈائبیٹکس کے جو مریض ہیں شوگر والے، اگر روزہ رکھیں اور اس کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے رمضان کے بعد اپنا شوگر لیول چیک کرانے وہ بالکل کنٹرول میں ہوگا۔ بلڈ پریشر والے اور کولیسٹرول والے، یہ تین کے لیے تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر وہ یہ کر لینا، جس کو معدے کا مسئلہ ہو، وہ چٹکھارے والے چیزیں نہ کھائے اور روزہ رکھے اور بس سادہ سا ہلکی غذا کھائے، اس کے بعد وہ جا کر اپنے معدے کو دکھوا دے، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ رمضان سے پہلے جو بیماریاں تھیں وہ اللہ رمضان کے بعد ختم فرما دے گا۔ یہ رمضان ہے۔ تو رمضان میں جہاں انسان کے ایمانی فائدے بھی ہیں وہاں جسمانی فائدے بھی ہیں۔ کیوں کہ وہ کامل کتاب، وہ حکمت والی کتاب اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمائی ہے۔ اور رمضان میں تلاوت قرآن مجید، ایک بار تو قرآن کو ختم کرے۔ یہ جو ٹرانسمیشن آتی ہے ان سے اجتناب کرے۔ یہ ہم ہی دیکھ کر ان کو رینکنگ اور ریٹنگ بڑھاتے ہیں، اور کیا ہے آپ لوگ دیکھیں نہیں، اب ابلیس کے لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کن کن چکروں میں، کن کن چہروں کے اندر آ کر اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ذہنوں کو کنورٹ کرتے ہیں۔ کوشش کریں جتنا ہو دین الہی میں گزرے، مسجد میں گزرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم بندہ یہاں آ کر نیکی نہ کر سکے تو کم از کم گناہ بھی تو نہ کرے گا۔ نیکی نہ کر سکے مسجد میں بیٹھے ہی صحیح، لیکن کم از کم گناہ سے تو بچا ہوا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ ایسی ٹرانزیشن کا بائیکاٹ کرے اور حتی الامکان بچتے رہے۔